ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی اس کی ہاتھ سے کمائی ہے، ہاتھ سے کمائی ہوئی محنت ہے، اس کی محنت کی حلال کمائی انسان کی سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے بہترین روزی ہے۔ سب سے بہترین رزق انسان کا کون سا ہے؟ جو انسان حلال طریقے سے محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزی، یہ رزق، یہ کمائی انسان کی سب سے بہترین روزی ہے، سب سے بہترین کمائی ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اولاد بھی انسان کی کمائی ہے، اولاد بھی انسان کی کمائی ہے۔ اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کمائی بتایا، انسان کی روزی بتلایا، انسان کا رزق بتلایا۔ جب یہ ہماری روزی ہے، یہ ہماری اپنی کمائی ہے، تو اس کمائی کی فکر کرنی چاہیے نا۔ ایک آدمی کماتا ہے محنت سے، دن بھر محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، بتائیے انسان کیا اپنی کمائی کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی کھلا چھوڑ دے گا وہ کمائی کو کہ وہ ضائع ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ لاس ہو جائے؟ نہیں، اس کمائی کی انسان فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایک کسان کھیت میں محنت اور مزدوری کرتا ہے اور کھیت سے جگتا ہے، وہ اگنے والا اناج جب ہمارے گھروں تک آتا ہے تو ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں، ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے کچھ دوائیاں بھی رکھی جاتی ہے تاکہ مال آنے والی فصل تک خراب نہ ہو جائے، سیف رہے، محفوظ رہے، کیونکہ 1 سال تک اسے سنبھال کے رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو اس میں دوائیاں بھی رکھتا ہے۔ اولاد انسان کی کمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ ہماری کمائی ہے تو کیا ہم اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کی تربیت کی فکر کرنا ہے، اس کی پرورش کی فکر کرنا ہے، اسے دین سے جوڑنا ہے، یعنی دینی تعلیم دینا ہے، دینی تربیت کرنا ہے، اس لیے کہ انسان کی ہماری اپنی کمائی ہے۔ اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ کمائی ضائع ہو جائے گی، یہ کمائی برباد ہو جائے گی، غلط راستے پر چلے جائے گی۔ جیسے مال کو بچانے کی انسان فکر کرتا ہے، یہ کمائی اولاد، اس کو بچانے کی فکر کیجئے۔ کس سے بچانے کی؟ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجئے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر ایسے سخت فرشتے ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، مضبوط ہیں۔ اللہ کے حکم کی ذرا برابر وہ مخالفت نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتا ہے فوراً اسے کر گزرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کیوں کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری اپنی کمائی ہے، یہ ہماری اپنی کمائی ہے، اس لیے اس پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ کہیں آگے چل کر کے یہ اولاد بگڑ نہ جائے، ہمارے لیے سردرد نہ بن جائے، ہمارے لیے ندامت اور شرمندگی کی ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ہمارے دلوں کا چین اور قرار اور سکون بنے، تو ہمیں اولاد کی تربیت کرنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اولاد بطور نعمت اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اگر ہم نے تربیت کی تب تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، اس امتحان میں، اس فتنے میں، اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو اس فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے، اس امتحان اور آزمائش میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بھی تربیت ضروری ہے، اللہ کے پاس اگر سوال کا جواب دینا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو۔ تیسری وجہ، اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ اولاد کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج ہم نے اس کی تربیت نہیں کی تو جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو بتایا، اگر ہم نے اس کی تربیت نہ کی تو یہ ہماری اپنی کمائی، ہمارا اپنا خون کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا، کیا ہم برداشت کریں گے؟ دیکھنا
دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، میری مائیں بھی اور بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی، اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو ہمارا یہ اپنا خون، جس اولاد کے خاطر دنیا میں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اولاد کو کوئی تکلیف ہونا ہم گوارا نہیں کرتے. ذرا اگر کوئی حادثہ آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوٹ آ جائے ہمارے اولاد پر، ان کے جسم پر کوئی خراش آ جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کا حادثہ ہوا، ہاتھ یہ ہوا، پیر میں خروش آ گئی، خون نکل گیا، خون بہہ گیا. ذرا سا خون ہمارے اولاد کے جسم سے آج نکلتا ہے تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے. یعنی اتنی تکلیف میں دیکھنا بھی ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. جن ماں باپ سے اتنی محبت، جن اولاد سے اتنی محبت ہے، یہ ہمارا اپنا خون، اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کیا دیکھنا ہم برداشت کریں گے؟ کیا ہم دیکھنا برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اگر جہنم کی آگ میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تو دنیا میں ابھی وقت ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دین کے احکام سکھاؤ، دینی تربیت کرو، صحیح تربیت کرو، پرورش کرو، ان کے ایمان کو مضبوط کرو، انہیں ارکان ایمان سکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دل میں ڈالو. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے بتاؤ، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے بتاؤ انہیں. علموہم وادبوہم وفقہوہم، انہیں ادب سکھلاؤ، تعلیم دو، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو. اگر انہیں توحید سکھلاؤ گے، سنت سکھلاؤ گے، بدعت سمجھاؤ گے، شرک سمجھاؤ گے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتاؤ گے اگر بچپنے ہی میں، تو یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے.